ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا منظر ہے جہاں ہر دروازہ مکمل طور پر مقفل ہو چکا ہے، مطلب نتائج کا کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ بالکل، اور ایک طرح کی مطلق طاقت ایک انسان کے سامنے وہ سب کچھ پیش کر رہی ہے جس کی طرف انسانی فطرت سب سے زیادہ کھینچی چلی جاتی ہے۔ ہاں، یعنی کوئی کیمرہ نہیں، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، اور احتساب کا جو ہر ظاہری پہلو ہے نا، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے اپنے اندر کے سچ کے ساتھ۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی قدیم اور کلاسک متن کا بغور مطالعہ کریں گے، یعنی سورۃ یوسف کی آیات 23 اور 24، جو کہ اپنے اندر انسانی نفسیات کا ایک پورا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ ہمارا مقصد دراصل اس نفسیات کو ڈیکوڈ کرنا ہے کہ جب بتیاں بجھ جاتی ہیں، مطلب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور انسان کو مکمل پرائیویسی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے مخفل کمروں میں انسانی کردار کا اصل امتحان کیا ہوتا ہے۔ اس متن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ محض کوئی تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ انسانی ذہن اور اخلاقیات کے ایک ایسے گوشے کو بے نقاب کرتا ہے جسے عام حالات میں جانچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ناممکن اس لیے کیونکہ معاشرتی دباؤ ہوتا ہے نا انسان پر۔ بالکل صحیح۔ جب معاشرتی دباؤ کا پردہ ہٹتا ہے تبھی جا کر انسان کے اندرونی اصولوں کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاکہ ہے جو صدیوں پہلے لکھا گیا، لیکن آج کی اس جدید دنیا میں بھی انسانی نفسیات پر بالکل پورا اترتا ہے۔ تو ذرا اس واقعے کی منظر کشی پر غور کرتے ہیں۔ متن کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھے، اس نے انہیں پھسلانے کی کوشش کی، اور پھر وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ ہاں بالکل، الفاظ ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یعنی اس نے دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد کہا ہیت لکا، مطلب آ جاؤ۔ یہ صرف لکڑی کے دروازوں کا بند ہونا نہیں تھا۔ وہی نا، یہ کسی بھی انسان کے لیے وہ صورتحال ہے جسے آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ہم مکمل تنہائی اور حتمی پرائیویسی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بالکل تنہا ہو، اس کا کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ یا ریکارڈ محفوظ نہ ہو رہا ہو، اور اسے مکمل یقین دلا دیا جائے کہ اس کی کسی بھی حرکت کی خبر باہر کی دنیا تک نہیں جائے گی۔ یہ بات مجھے ذاتی طور پر ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب کسی انسان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، تو کیا انسانی کردار کا اصل چہرہ وہی ہوتا ہے جو وہ اس اندھیرے میں دکھاتا ہے؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ کردار کی پرکھ تب نہیں ہوتی جب دنیا دیکھ رہی ہو۔ آپ دیکھیں، متن کے الفاظ ہیں جس کے گھر میں وہ تھے۔ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ مطلب وہ عورت اپنے گھر میں تھی تو اس کا ایک اثر تھا۔ بالکل، یہاں پاور ڈائنامکس مکمل طور پر ایک فریق کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ عورت اپنے گھر میں ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تمام تر کنٹرول، غلبہ اور ماحول پر گرفت اسی کے پاس ہے۔ یعنی وہ اپنے اختیار کا بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ جی، اور دروازے بند کر کے وہ دراصل اس جگہ سے معاشرے، قانون اور نتائج کے خوف کو باہر نکال رہی ہے۔ وہ ایک ایسا ماحول ترتیب دے رہی ہے جہاں یہ پیغام دیا جا سکے کہ یہاں کوئی اصول اور کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ تو یہ محض ایک جسمانی قید نہیں تھی، بلکہ اخلاقیات کے خلاف بچھایا گیا خالص نفسیاتی جال تھا۔ 100%۔ وہ ایک طرح کی نفسیاتی فضا قائم کر رہی تھی تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ اس چار دیواری کے اندر کوئی احتساب نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جب کسی انسان کے ذہن سے یہ ڈر نکال دیا جائے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا پکڑے جانے پر اسے سزا ملے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیرونی دباؤ اب صفر ہو چکا ہے۔ اور اب اگر وہ رکے گا تو صرف اپنی کسی اندرونی وجہ سے رکے گا، کوئی باہر کا ڈر اسے نہیں روک سکتا۔ یہی بات ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان پر اچانک ایسا شدید دباؤ پڑتا ہے تو یا تو وہ بالکل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر وہ وقتی کشش اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں متن میں جو فوری رد عمل سامنے آتا ہے وہ بالکل مختلف اور حیران کن ہے۔ ہاں، یوسف فوراً کہتے ہیں معاذ اللہ، یعنی خدا کی پناہ، اور وہ وہی نہیں رکتے، وہ مزید کہتے ہیں کہ بے شک وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی دفاع ہے۔
لیکن مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ مطلب اس شدید کشیدگی کے لمحے میں جہاں ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف اتنی طاقتور کشش ہے، انہوں نے اپنے دفاع کے لیے محض انکار کے بجائے احسان مندی یا شکر گزاری کا سہارا کیوں لیا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ کیا واقعی ایسی صورتحال میں کوئی شکر گزاری کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے؟ میں تو اس زاویے سے سوچ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا جواب دراصل ہمارے انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہوا ہے۔ لالچ اور یہ جو وقتی کشش ہوتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کا دائرہ انتہائی محدود کر دیتی ہے۔ ایک طرح کا ٹنل ویژن بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک طرح سے انسان کی بصارت پر پٹی بن جاتی ہے۔ اسے صرف وہی ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو اس وقت اس کے سامنے موجود ہے یا جو اسے اس ایک لمحے میں مل سکتی ہے۔ مطلب باقی سب کچھ دماغ سے غائب ہو جاتا ہے؟ جی، یہ کیفیت انسان کو یہ بلانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس کے پاس پہلے سے کیا کچھ موجود ہے۔ لالچ ہمیشہ کمی پر توجہ مرکوز کرواتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر گزاری دراصل سوچ کے اس محدود دائرے کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جیسے دماغ کو وقتی کشش کے قبضے سے چھڑانا ہو تو انسان فوری طور پر اپنا دھیان ان چیزوں پر لے جائے جو اس کے پاس پہلے سے محفوظ ہیں اور جن کی اسے قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایک بالکل درست نتیجہ ہے۔ یوسف کا اس نازک وقت میں فوراً اس بہترین ٹھکانے اور دی گئی عزت کو یاد کرنا دراصل اس وقتی کشش کے سحر کو توڑنے کا ایک نفسیاتی اور روحانی طریقہ تھا۔ واہ، یہ تو بہت ہی شاندار دفاعی حکمت عملی ہے۔ جب کوئی انسان شکر گزاری کے احساس کو بیدار کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اس ایک لمحے کی قید سے نکل کر زندگی کی ایک بڑی تصویر دیکھنے لگتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کتنا کچھ ہے اور اس پر کتنا کرم کیا گیا ہے۔ بالکل، اور شکر گزاری اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر ان تمام حاصل شدہ نعمتوں کے باوجود غلط راستے کا انتخاب کیا جائے تو یہ محض کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ شاید اسی لیے انہوں نے کہا کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ درست۔ میں اس لفظ پر غور کر رہی تھی۔ یہاں انہوں نے گنہگار یا مجرم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ظالم کہا ہے۔ یہ انتخاب الفاظ بھی ایک خاص معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ظلم کا بنیادی مطلب تو کسی کا حق مارنا یا کسی چیز کو اس کی اصل اور جائز جگہ سے ہٹا دینا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ناشکری کرتا ہے اور بددیانتی کا راستہ چنتا ہے تو وہ دراصل اپنے اصولوں کے ساتھ اور اس ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے جس نے اسے وہ مقام دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ظلم کی ابتدا ہی اس لمحے ہوتی ہے جب انسان یہ ماننے سے انکار کر دے کہ اس پر کسی کا احسان ہے۔ مطلب شکر گزاری کی یہ ڈھال کشش کے اس غبارے سے فوراً ہوا نکال دیتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ وقتی طور پر پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ ان اصولوں اور اس عزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو پہلے سے عطا کی جا چکی ہے۔ ناشکری ہی وہ پہلا قدم ہے جو برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن اگر شکر گزاری کی یہ ڈھال اتنی ہی مضبوط تھی اور انہوں نے فوراً یہ زبانی اور اخلاقی دفاع قائم کر لیا تو یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جی بتائیے۔ کیا اس دفاع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر بالکل بے حس تھے؟ مطلب اگر کسی شخص کو کسی چیز کی طلب ہی نہ ہو اور وہ اس سے انکار کر دے تو اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ یہ واقعی ایک جائز اعتراض محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ زبانی دفاع اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ کہیں نہ کہیں اندر کوئی شدید جنگ بھی چل رہی تھی جس سے نمٹنے کے لیے اس ڈھال کی ضرورت پڑی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ متن اپنی اصل گہرائی اور حقیقت پسندی دکھاتا ہے۔ اگلی آیت یعنی آیت 24 کی ابتدا انہی الفاظ سے ہوتی ہے جو اس اندرونی جنگ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ متن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اس عورت نے ان کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور پھر ایک انتہائی غیر متوقع اور گہرا جملہ آتا ہے، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی وَهَمَّ بِهَا۔ ہاں، اور یہی وہ جملہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، اور میں واقعی اس بات پر بحث کرنا چاہوں گی۔ بالکل کیجیے۔
عام طور پر جب ہم کسی بڑے اور نیک کردار کا تصور کرتے ہیں تو ہم اسے جذبات اور انسانی کمزوریوں سے مکمل طور پر پاک ایک مافوق الفطرت ہستی مان لیتے ہیں، ایک روبوٹ کی طرح؟ بالکل ایک روبوٹ کی طرح۔ ہم سوچتے ہیں کہ انہیں تو کبھی کسی غلط چیز کی کشش محسوس ہی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن یہ متن تو صاف کہہ رہا ہے کہ مائل ہو جانے کا امکان موجود تھا۔ جی ہاں، بالکل موجود تھا۔ تو کیا یہ حقیقت کے متن میں مائل ہو جانے کا ذکر ہے اس پورے واقعے میں ان کے کردار کی مضبوطی پر سوالیہ نشان نہیں کھڑا کرتا؟ مطلب کیا یہ ان کے انکار کو کمزور نہیں بناتا؟ اس کے بالکل برعکس، یہ اسے کئی گنا زیادہ طاقتور اور قابل تحسین بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، کردار کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ انسان کو کشش محسوس ہی نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو بھوک لگنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ کسی کے سامنے رکھے ہوئے لذیذ کھانے کو چھوڑ دے تو اسے پرہیزگاری تو نہیں کہا جائے گا نا؟ ظاہر ہے وہ تو محض اس کی فطرت میں بھوک کی کمی ہے۔ بالکل، لیکن اگر کوئی انسان شدید بھوک کا شکار ہو، کھانا بالکل سامنے رکھا ہو، تنہائی ہو اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہ ہو، مگر پھر بھی وہ اپنے اندرونی اصولوں کی وجہ سے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، تو یہ کردار کی اصل پختگی ہے۔ 100%۔ یہ متن انسان کو کوئی پتھر یا جذبات سے آری مشین بنا کر پیش نہیں کر رہا۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جبلت موجود ہوتی ہے جو اسے دنیاوی کشش کی طرف کھینچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک انسان تھے اور ان پر اس بند کمرے، اس مکمل پرائیویسی اور اس کشش کا ایک سخت اور فطری دباؤ پڑ رہا تھا۔ بالکل پڑ رہا تھا۔ تو یہ اندرونی الجھن، یہ مائل ہو جانے کا جو امکان ہے، یہ دراصل ان کی انسانیت کی دلیل ہے۔ اور اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں کہ اس اندرونی کشمکش کے باوجود اس جبلت کو دبا کر رہ جانا، یہی تو اصل کمال ہے۔ واقعی یہ ان کے انکار کو کمزور نہیں کرتا بلکہ ان کی اخلاقی فتح کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ہی جبلت کے خلاف ایک شدید جنگ لڑی اور اسے شکست دی۔ یہی اس پوری صورتحال کا مرکزی خیال ہے۔ ایک طرف وہ خالص انسانی جبلت ہے جو اس دباؤ اور ماحول کے زیر اثر مائل ہو سکتی تھی، اور دوسری طرف ایک اعلیٰ روحانی شعور اور اصولوں کی پاسداری ہے جس نے اس جبلت پر قابو پایا۔ جی۔ کشش کا محسوس ہونا کوئی نقص یا خامی نہیں ہے، لیکن اس کشش کے آگے ہتھیار ڈال دینا خامی ہے، اور یہاں ہتھیار نہیں ڈالے گئے۔ یہاں ایک باشعور اور انتہائی مشکل فیصلہ کیا گیا۔ ایک باشعور فیصلہ کیا گیا، تو وہ فیصلہ ہوا کیسے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے اس انسانی جبلت کو غالب نہیں آنے دیا؟ اس کا جواب بھی متن کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ ہاں، متن میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، الفاظ ہے لولا ان رآ برہان ربہ۔ اب یہ دلیل کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ مطلب کوئی جسمانی نشانی تھی جو اچانک نمودار ہو گئی؟ یہ دلیل کس طرح کام کرتی ہے جب انسان کا ذہن بالکل دھندلا چکا ہو، ہر طرف اندھیرا ہو اور وقتی کشش حاوی ہو رہی ہو؟ مجھے اس کو سمجھنے کے لیے کسی ٹھوس مثال کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ کیا ہم اسے کسی مشین کے ہنگامی حفاظتی نظام سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ جیسے کسی بڑی مشین میں جب تمام سسٹمز فیل ہونے لگتے ہیں یا دباؤ کی وجہ سے اوور لوڈ ہو جاتے ہیں تو ایک ایمرجنسی سسٹم خودکار طریقے سے آن ہو جاتا ہے؟ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ یا شاید یہ انسانی جسم کے لاشعوری حافظے کی طرح ہے، جسے ہم مسل میموری کہتے ہیں۔ جب کوئی اچانک حملہ ہوتا ہے تو دماغ کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن کیونکہ انسان نے برسوں سے اپنے دفاع کی مشق کی ہوتی ہے تو اس کا جسم لاشعوری طور پر خود بخود درست اور حفاظتی حرکت کر جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ لاشعوری حافظے اور ایمرجنسی سسٹم والی مثال اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ تو دلیل کوئی ظاہری چیز نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ دلیل یا برہان کا مطلب کوئی جسمانی چیز یا آسمان سے لٹکتی ہوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ وہ اندرونی یقین، روحانی بصیرت اور اقدار کا مجموعہ ہے جو ایک شخص کے اندر حق اور باطل کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اندر کی ایک روشنی ہے۔ جی،
جب بیرونی دنیا کا شور اور دباؤ عروج پہ ہوتا ہے اور انسان کا باشعور دماغ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اندرونی روشنی بیدار ہوتی ہے۔ لیکن یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان طویل عرصے تک اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی مشق کرتا ہے، سچائی اور دیانتداری کو اپنی روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا حصہ بناتا ہے، تو اس کا اخلاقی نظام ایک لاشعوری حافظے یا مسل میموری کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ واہ! تو اس انتہائی نازک لمحے میں جب انسانی شعور جذبات اور کھچاؤ کے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے تو وہ پختہ یقین ایک دلیل بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، یہ اچانک باہر سے نازل ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے اندر موجود مسلسل مشق اور شعور کا نقطۂ عروج ہوتا ہے جو نازک وقت میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب مجھے آیت کے اگلے حصے میں استعمال ہونے والے الفاظ کی مخصوص ساخت نے تھوڑا الجھا دیا ہے۔ کون سے الفاظ؟ متن میں لکھا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا جائے۔ الفاظ ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ ذرا اس جملے کی ترتیب پر غور کریں۔ جی فرمائیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں برائی سے دور کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی اور بے حیائی کو ان سے دور ہٹا دیا گیا۔ یہ ایک بہت باریک فرق ہے۔ مطلب جیسے برائی خود کوئی فعال چیز تھی جو حملہ ور ہو رہی تھی اور کسی طاقت نے اس برائی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ پیرائے کا فرق اور یہ مخصوص گرامر کیا معنی رکھتی ہے؟ اس مخصوص پیرائے کے پیچھے دراصل خدائی نظام اور انسانی جدوجہد کا ایک بہت گہرا تصور موجود ہے۔ برائی کو دور کر دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی استطاعت کے مطابق پہلا قدم اٹھاتا ہے، جیسے انہوں نے خدا کی پناہ مانگ کر اٹھایا۔ بالکل، جب انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں اپنے اصولوں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ مطلب برائی تو پوری طرح حملہ تھی پر گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کیونکہ وہ انسان اپنے دفاع کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور اس نے شکر گزاری کی ڈھال اٹھا رکھی تھی، اس لیے اس برائی کا رخ ہی اس سے موڑ دیا گیا۔ یہ انسانی کوشش اور خدائی مدد کا ایک بہت خوبصورت کمبینیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی مرضی اور مشق سے پہلا قدم اٹھایا، معاذ اللہ کہہ کر ایک دفاعی حصار کھڑا کیا، اور پھر اس ابتدائی انسانی کوشش کے نتیجے میں حالات کچھ ایسے بنے کہ برائی خود ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو یہ صرف ان کی اکیلی کی جنگ نہیں رہی، بلکہ ان کی اس خالص نیت اور جدوجہد نے ایک ایسا میگنیٹک اور حفاظتی دائرہ بنا دیا جس سے ٹکرا کر برائی واپس مڑ گئی۔ یہ واقعی ایک شاندار نقطہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہی بات آیت کے بالکل آخری حصے میں حتمی طور پر بیان ہوئی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ مدد کیوں آئی؟ متن کہتا ہے کیونکہ وہ مخلص بندوں میں سے تھے۔ بالکل، الفاظ ہیں انہو من عبادنا المخلصین۔ مخلص ہونے کا مطلب ہے چنا ہوا یا وہ جس کی نیت بالکل خالص ہو چکی ہو۔ اور یہ خالص پن کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہوتی نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک رات میں نہیں آتا۔ انسان مخلص تب بنتا ہے جب وہ تنہائیوں میں، چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی سے اس کی اخلاقی مسل میموری بنتی ہے۔ جی، اس طرح بتدریج اس کا کردار خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب زندگی کی سب سے بڑی اور کٹھن آزمائش آتی ہے تو وہ کردار اس کے ارد گرد ایک ناقابل تسخیر حصار بن جاتا ہے جو برائی کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ زبردست۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے کئی نئے زاویے بے نقاب کیے ہیں۔ ہم نے مکفل دروازوں کی اس نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھا، جہاں انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھا، اور وہ کسی بھی احتساب سے بالاتر محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کیسے احسان مندی اور شکر گزاری کی ڈھال انسان کو وقتی لالچ کی اس محدود سوچ سے باہر نکالتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ کشش محسوس کرنا کوئی خامی نہیں ہے۔ جی ہاں، کشش کے باوجود اپنے اندرونی اصولوں، لاشعوری حافظے اور اس دلیل کی بدولت ثابت قدم رہنا ہی اصل اخلاقی فتح ہے۔ برائی سے لڑنے کے لیے پہلا قدم انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے، جس کے بعد اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔
اور اگر ہم اس پوری بحث کو صدیوں پرانے اس مخفل کمرے سے نکال کر آج کی روزمرہ انسانی زندگی پر لاگو کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مخفل دروازوں والے لمحات ضرور آتے ہیں۔ بے شک۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی ایسے دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پرائیویسی کی چادر مکمل طور پر تنی ہوتی ہے۔ غلط راستہ بہت آسان اور انتہائی پرکشش دکھائی دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس ایک شارٹ کٹ کا یا اس ایک غلطی کا کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے میں تو بیرونی احتساب کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بالکل، ایسی صورتحال میں آج کی یہ بحث یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل حفاظت بیرونی دنیا کا ڈر نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندرونی اصول اور شکر گزاری کا احساس ہی کر سکتا ہے۔ کردار اس بات سے نہیں بنتا کہ ہجوم میں کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، بلکہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ تنہائی کے اندھیرے میں کیا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جب بیرونی احتساب کے تمام راستے بند ہوں تو صرف اندر کا احتساب ہی انسان کو گرنے سے بچا سکتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک ایسے سوال پر ختم کریں گے جو بظاہر تو انہی آیات کی بنیاد پر کھڑا ہے، مگر اس کا جواب ہر شخص کو خود اپنے کردار کی گہرائی میں تلاش کرنا ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کے دروازے بند ہوں، مکمل پرائیویسی میسر ہو اور دیکھنے والی کوئی ایک انسانی آنکھ بھی موجود نہ ہو، تو اس وقت ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر کون سی ایسی دلیل، کون سا ایسا لاشعوری حافظہ یا کون سا ایسا اصول پروان چڑھا رہا ہے جو اس گہرے اندھیرے اور تنہائی میں ہماری اصل حقیقت اور ہمارے کردار کو ٹوٹنے سے بچا سکے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔